اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ آیت نمبر 38 ہے، 38 سورہ آل عمران ہے۔ ایک آیت کی تلاوت ہم نے کی ہے۔ ہنالکا، یہاں، ہنا اصل میں جب اشارہ کرتے ہیں تو ایک جگہ کے لیے کرتے ہیں، یہاں وہاں اس طرح سے۔ ہنالکا، یہاں پکارا زکریا نے، دعا کی، یعنی دعا زکریا علیہ السلام نے پکارا۔ کس کو پکارا؟ اپنے رب کو، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ احمد رضا کا ہے، یہاں پکارا زکریا نے ربہ، اپنے رب کو، قالا کا ترجمہ یہاں ہوا ہے بولا، ٹھیک ہے، فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، ٹھیک ہے، یہاں ترجمہ ہے اے رب میرے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ربی حبلی، یہ حب جو ہے یہ آپ نے پڑھا ہوگا وہاب، یعنی جو اپنے پاس سے بہت کچھ عطا کرے۔ تو حبلی یعنی ایک مناجات، التجا ہے کہ عطا فرما، کس کو؟ لی، مجھے، ٹھیک ہے، حبلی، مجھے عطا فرما، ٹھیک ہے۔ یہاں ترجمہ کیا ہے؟ اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے، یہاں ترجمہ ہے رحب کا مطلب یہاں دے ہے، من لدن کا، اپنے پاس سے۔ یہ میں اس کی لغت بتا چکی ہوں کہ اس کی کئی لغات ہیں، لدن کا، ٹھیک ہے، لدن، ٹھیک ہے، لدا، لدن، تو یہ کاف ضمیر تو اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو اندہ اور لدن کا میں، اندہ اور لدن میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز موجود ہے نا، وہ کہیں اس کے لیے اس کو چیک لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، وہ تو بس ایک کن فرماتا ہے اور چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، بس اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہو جاتی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے دے، کیا دے؟ ذریۃً طیبہ، طیبۃً تو آپ جانتے ہیں نا، پاکیزہ، ستھرا، اور یہ اصل میں یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے یہ مؤنث کا ہے، دونوں صیغے مؤنث کے ہیں۔ ستھری اولاد، پاکیزہ اولاد، نیک اولاد، ٹھیک ہے، دے ستھری اولاد، ٹھیک ہے، ذریت دے، پاکیزہ ذریت مجھے عطا فرما۔ بے شک آپ، انا، بے شک، کاف ضمیر اللہ کے لیے، بے شک آپ یا بے شک تو ہی ہے سمیع الدعاء، ٹھیک ہے، دعا سننے والا، بے شک تو ہی ہے یا بے شک آپ ہی ہیں اللہ تعالیٰ دعا سننے والے، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یہاں ترجمہ کیا ہے؟ انا کا، بے شک مولا آپ، سمیع الدعاء، آپ ہی دعا سننے والے ہیں، آپ سننے والے ہیں، کوئی اور سننے والا نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے، جب اپنے رب سے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو کوئی واسطہ وسیلہ لگایا؟ نہیں لگایا۔ کسی واسطے وسیلے کی دعا آپ قرآن مجید میں دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ اب جو لوگ یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں، ہنالک دعا زکریا، اب یہاں اوپر آپ نے پڑھا کہ تلاوت آپ نے کی اس سے پہلے کہ بی بی مریم علیہ السلام کی جگہ پر زکریا علیہ السلام جب تشریف لاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے، وہ پھل دیکھتے جس کا موسم بھی نہ ہوتا اور کوئی لانے والا بھی نہیں، تو پوچھتے کہ کہاں، یا مریم انا لک ھذا، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں، یہ نعمتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ تو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ہوا من عند اللہ، یہ ہم نے پڑھا تھا نا اوپر ہی، اس سے پہلے ہی کیا آیت ہے، آیت نمبر 37 میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، زکریا علیہ السلام فرماتے یا مریم انا لک ھذا، یہ نعمتیں آپ کے پاس کہاں سے آ گئیں؟ تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ، قالت، وہ فرماتی، قالت اور قالا میں صرف اتنا فرق ہے کہ یہ مؤنث کے لیے ہے، دونوں کو معنی فرمایا، بولا، کہا، ٹھیک ہے، تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے، قالا ہو یا قالت ہو، لیکن یہ مؤنث کے لیے، یہ مذکر کے لیے، اتنا یاد رکھیے۔ تو اللہ کے پاس سے ہے، اور کیا کہا بی بی مریم نے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب دے، بے گنتی دے، ٹھیک ہے، بے موقع دے، بے موقع بھی دے اور بے موسم بھی دے، بے وقت بھی دے، یہ اللہ کی شان ہے۔
हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह। फिर ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुढ़ापे में जब उन्होंने ये मनाजिर देखे बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में, तो आपने फिर वहीं पर खड़े खड़े उसी जगह और उसी वक्त, ये हुनालिका बता रहा है, उसी जगह और उसी वक्त अल्लाह ताला के हुजूर में आपने नेक औलाद की दुआ की। कुछ लोगों ने, जिनको उलमा कहा जाता है, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को जो खिलाफ आदत मेवे वग़ैरह फ्रूट्स यानी फल फ्रूट्स जो उनको पहुँचते थे, उनके पास रखे होते थे, उन्होंने इसका इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये मुहावरा है, जैसे कि अल्लाह के नेक बंदे यानी हर चीज़ को, हर नेमत को कह देते हैं मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। तो यानी वो हर अच्छी चीज़ को और नेमत को और ख़ूबियों को वो अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है, ठीक है। ये बात कुरान मजीद की आयत के मुआफ़िक़ नहीं है, मुताबिक नहीं है उनकी ये बात बिल्कुल भी। आयत मुबारका का उसलूब और सियाक़ व सबाक़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस तरह से मांगना, यकीनन बीबी मरियम के पास ये बेमौसम के फ्रूट्स, फल और बग़ैर किसी के लाए हुए देखकर उनकी उम्मीद, उनकी आरज़ू और उनकी अल्लाह ताला से मांगने की तलब में और मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। जब भी तो उसी जगह पे खड़े होकर दुआ मांगते हैं, आजिज़ी के साथ मांगते हैं। अभी आगे हम और मज़ीद भी पढ़ेंगे, ये आयत नीचे इसी से मुताल्लिक़ भी चल रही हैं। अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ ही अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बयान फरमाई हैं कुरान मजीद में। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यकीनन पूरी ज़िंदगी ही, क्योंकि अभी जो आपकी उम्र थी वो आप बुढ़ापे को पहुंच चुके थे, किब्र सनी कहते हैं ना, जैसे यानी एजड जैसे हो जाना, एज ज़्यादा हो जाना, ज़ोफ़ को पहुंच जाना, कमज़ोर हो जाना। हम सूरह मरियम में पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, और अभी भी हम आपको एक दो आयत दिखा देते हैं सूरह मरियम की, और वहाँ पर जो आपकी दुआ दर्ज है वो भी दिखा देते हैं। तो यानी यहाँ पर जो ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तलब कर रहे हैं अल्लाह ताला से, और जो आपकी तलब है, जो आपकी तड़प है, जो आपकी इल्तिजा है, जो आपकी दरख्वास्त है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मांगा तो पूरी ज़िंदगी है, लेकिन यहाँ जब देखा कि वो मालिक जो अपनी बंदी को, बीबी मरियम को, यानी उनको अल्लाह ताला खिलाने पिलाने का इस तरह से इंतज़ाम फरमा रहा है, और बेमौका, बेमौसम, बेफसल, तो क्या वो मालिक तो कादिर मुतलक है, उससे मांगना। और मांगा क्या, देखिए ना, यहाँ पर औलाद मांगी है, स्वालिह औलाद, औलाद स्वालिह मांगी। तो जो मालिक इस बात पर कादिर है, तो ज़ाहिर है कि बेमौका औलाद भी अता करने पर कादिर है। अगर मैं बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर ज़ोफ़ आ गया तो क्या हुआ, मेरी ज़ौज, मेरी बीवी, अगर वो उसके अंदर ज़ोफ़ है, वो अगर ज़ईफ़ा हो गई है, वो कमज़ोर हो गई है, वो बूढ़ी है, तो क्या हो गया। अगर वो बांझ है तो क्या हो गया, अगर उसके अंदर ये काबिलियत नहीं है तो क्या हो गया। काबिलियत पैदा करने वाला जो मालिक है वो तो कुदरत वाला है ना, उसके लिए क्या है वो। जो आप देखें, एक तो हम होती आदत के मुताबिक जो चीज़ देख रहे होते हैं ना, हमारा जहन उससे बिल्कुल, यानी कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा आदी हो चुका होता है कि वो हम उसको यानी अपनी ज़िंदगी का पार्ट और हिस्सा समझने लग जाते हैं। हम उस पर कभी गौर नहीं करते, हम कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि एक दाना हम ज़मीन पर लगाते हैं, उससे एक इतना बड़ा दरख्त पैदा हो जाता है, कैसे हो जाता है हम कभी गौर नहीं करते, क्योंकि ये एक आदत उनके मुताबिक काम हो रहा है तो हो रहा है, हम कभी अल्लाह की कुदरत पर गौर ही नहीं करते। एक बच्चा जो कि शादी के बाद यानी जन्म लेता है, पैदा होता है, तो कभी हम इस बात पे गौर नहीं करते कि उस मालिक ने कैसी उसकी शान है। ये बहुत बड़ा मौजिज़ा है, लेकिन चूँकि आदत के मुताबिक है, ठीक है, एक बहुत बड़ी करामत है, लेकिन आदत के मुताबिक है तो गौर ही नहीं करते। आंखें हमारी देख रही हैं तो हम कभी इसका अंदाज़ा ही नहीं लगाते कि हाँ ये आंखें यार कैसे देख रही हैं, लेकिन चूँकि ज़ाहिर आदत के मुताबिक है तो इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं। अगर हाँ कोई अंधेरे में देखने लग जाए, बिल्कुल घुप अंधेरा हो और उसको कोई नज़र आने लग जाए, वो चीज़ें देखने लग जाए रोशनी की तरह, तो लोग कहेंगे यार ये तो देखो, ये इसके यानी कमाल हो गया, ये तो मौजिज़ा हो गया, ये तो करामत हो गई। तो ये चूँकि हम आदी हैं इस चीज़ के, जो चीज़ें हम देख रहे हैं उस पर हम कभी तवज्जो नहीं देते, गौर नहीं करते, ये बात है बस, और कोई बात नहीं है। तो हालांकि ताज्जुब खेज़ ये भी है
تعجب خیز یہ بھی ہے جو ایک بچہ ایک عادت کے مطابق پیدا ہو رہا ہے، تعجب خیز یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دونوں تعجب خیز ہیں، لیکن چونکہ وہ عادت کے خلاف ہے اور یہ عادت کے مطابق ہے تو اس لیے ہم ان چیزوں کو اتنا زیادہ نوٹ نہیں کرتے۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب یہ چیزیں بی بی مریم کے پاس دیکھی تو پھر وہیں پر اسی جگہ پر، یعنی ایک ذرا سا ادھر ادھر بھی نہیں ہوئے، ٹلے بھی نہیں، کھسکے بھی نہیں، اور وہیں پر انہوں نے دعا کی۔ دعا تو پہلے بھی کی ہوگی لیکن اب بڑھاپے میں بالخصوص پھر اولاد مانگی، ٹھیک ہے، اور اس کی پوری وجہ بھی بیان ہوئی ہے سورہ مریم میں۔ تو اب بڑھاپے میں دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یعنی اولاد عطا فرما، اور آپ تو ظاہر ہے سننے والے بھی ہیں اور دعا کو قبول کرنے والے بھی ہیں۔ تو مالک تو قادر مطلق ہے، بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو بے موقع اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ ویسے دیکھیں بچوں کی ایک ضرورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اولاد کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے زندگی کی رونق بھی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو وہ زندگی کی زینت بھی ہیں، رونق بھی ہیں، لیکن ایک ضرورت بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بالخصوص کہ دین کے کاموں کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ اگر نیک لوگوں کی اولادیں وہ نیکی کے راستے پہ چلنے والے نہ ہوں تو پھر دنیا میں تو بدامنی پھیل جائے گی، تو اس لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، وہ اولاد کی دعا مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اولاد کی خواہش بھی رکھتے تھے، اولاد کی طلب بھی کرتے تھے، اور اولاد کے لیے دعا بھی مانگتے تھے۔ فی زمانہ جیسے ہر چیز میں بغاوت ہے، فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز میں ہی بغاوت کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں بھی بغاوت کر رہے ہیں دین سے، اسلام سے، تو اولاد کی طلب بھی کرنی چاہیے اور مانگنی بھی چاہیے، اور ان کی اچھی تربیت پرورش بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ نے نکاح کے بارے میں بھی بہت کچھ بیان کیا، باقاعدہ محدثین نے اس کے یعنی ابواب قائم کیے ہیں، اور پورے اس کے چیپٹر ہیں، نکاح کے بھی، اولاد کی تربیت کے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سو جو میری سنت سے بے رغبتی کرے تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا تزوجوا ودود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، فرمایا کہ نکاح کرو کیسی؟ ان خواتین سے جو شوہر سے محبت کرنے والی ہیں، ایسی خواتین سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تزوج الودود، ٹھیک ہے، جو اپنے شوہر سے محبت رکھنے والی، بہت زیادہ جن کے یعنی بچے ان کے اندر یعنی پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، ان سے نکاح کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی مکاثرم بکم الامم، ٹھیک ہے، مکاثرم، فرمایا کہ فإنی مکاثرم بکم الامم، کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر یعنی اس بات پر یعنی میں اپنے مالک کا شکر کروں گا۔ بہرحال تو ہمارے یہاں ایک تصور قائم ہو گیا ہے، ایک بچہ دو بچہ، اس کے علاوہ ایک بچے پہ یہ بھی ہے نا، بہت سی جگہوں پہ یہ قانون ہے کہ ایک بچے کے بعد دوسرا ہوگا تو اس کو کوئی بھی فیسلٹی نہیں دی جائے گی، بہت کچھ یعنی ایسا ہے، بہت سی جگہوں پہ ہے کہ دو بچوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال ظاہر ہے سارا نظام ہی جب درہم برہم ہو جائے تو جو کچھ بھی نہ ہو وہ کم ہی ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم قرآن مجید پر اور احادیث مبارکہ پر عمل کریں تاکہ نجات یافتہ ہو جائیں۔ ہمارے یہاں بھی چاہیے کہ ہمارے نئے بچے جو ہیں وہ یہ دعا پڑھا کریں، یہ دعا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ پوری دعا ہے، یہاں سے ربی سے لے کے دعا پڑھا کریں، یہ پوری یہاں تک پوری آیت تک، یہ جو ہے آیت نمبر 38۔ قالا کو ہٹا دیجیے، مطلب یہاں قالا کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، بس ربی سے آپ پڑھیے یہ دعا، ٹھیک ہے۔ تو جو زکریا علیہ السلام نے مانگی دعا کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے صالح اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا آسان سا ترجمہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھی پرورش کریں اور اس کو اچھی تعلیم دیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے، تو اس سے ہمیں مرنے کے بعد بھی نفع پہنچے۔ ایسی اولاد کی تربیت کریں جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نیک نامی کا باعث ہو، عزت کا باعث ہو، ایسا نہ ہو کہ ذلت کا باعث ہو جائے آپ کی اولاد۔ تو بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے حجرے میں دعا مانگی
اس سے لوگوں کو ظاہر ہے لوگوں کے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ کجی ہوتی ہے، فتنہ پروری ہوتی ہے. تو اس صورت کے شروع ہی میں ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر وہاں میں دعا بھی سکھائی کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، سمجھ دے دی ہے سیدھے راستے کی، تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا بھی نہ کرنا. یہ بات یہ اسی صورت میں ہم نے شروع میں دعا بھی پڑھ لی ہے. تو اب جو ہے یہاں سے لوگوں کو بھی بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مواقع کس طرح سے مل جاتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے کہ جو ہر چیز میں اپنے مطلب کی بات تلاش کرتے ہیں، تو وہ ان کو متشابہ یعنی ایک معنی سے دوسرا معنی اور تیسرا معنی اور چوتھا معنی وہ نکال ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی کی بات ان آیات سے نکال لیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، اور پھر وہ دلیل پیش کرتے ہیں، دیکھو 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 قرآن میں ہے، دیکھو یہ دلیل قرآن میں ہے. اس طرح سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہے، یہ جو انہوں نے قرآن مجید میں اپنی طرف سے جو لمبی لمبی باتیں کر کے. حالانکہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پر کوئی تبصرہ کوئی بات نہیں کی، تو پھر دوسرا کون ہوتا ہے اس پر؟ کس کو اتنی سمجھ آ گئی؟ پھر اب اتنا سمجھدار لوگ پیدا ہو گئے جو ابھی اس سے پہلے نہیں دنیا میں تشریف لائے، کہ اب لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اس سے اتنے طرح کے نقطہ آفرینی نقطہ چینی کرنے والے آ گئے. اب یہاں سے لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے پاس دعا مانگی. بلکہ ایک بریلوی سے میری بات ہوئی، اس مولانا نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بی بی مریم کے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی. اس آیت سے پتہ نہیں کیا سمجھا اللہ جانے، کہ وہ کہنے لگا کہ بی بی مریم کے قبر پہ دعا مانگی تھی تو زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. نعوذ باللہ استغفر اللہ، اپنی طرف سے کیا کیا. اور میں آپ کو ایک چیز اور مزے کی دکھاتی ہوں، ابھی چلے دیکھیے یہ ہے آل عمران ہے اور تیسرا پارہ ہے اور احمد رضا کا ترجمہ ہے، اور یہ جو مفتی کہلاتے ہیں احمد یار خان نعیمی. ٹھیک ہے، نہیں بلکہ نعیم الدین مراد آبادی، ان دونوں ناموں میں کنفیوز ہو جاتی ہوں، دونوں بریلوی ہیں، ان کے مفسر ہیں یہ. تو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، ذرا ان کا حاشیہ آپ دیکھیے. حاشیہ دیکھیے یہاں پر انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے یہاں جو حاشیہ ڈالا یہ دیکھیے، یہاں انہوں نے حاشیہ ڈالا ہے نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ 76 ہے نا، آپ کو میں دکھاتی ہوں. یہ ہے کنز الایمان اس کا نام ہے نا، قرآن مجید کا ترجمہ اور حاشیے کا. تو آپ اس کو نکال کے اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں. دیکھیے 76 ہے یہ. حضرت مریم نے کیا کہہ رہے ہیں کہ صغر سنی یعنی چھوٹے پن میں ہوتا ہے، جو بچہ چھوٹے پن میں جو جھولے میں ہوتا ہے گود میں ہوتا ہے، کلام کیا. اب یہ بات انہوں نے کہاں سے بیان کی، واللہ عالم. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ مطلب لوگوں نے جب کہ وہ پالنے میں پرورش پا رہی تھی، یعنی جب وہ جھولے میں پالنے میں تھی، گود میں پرورش پا رہی تھی، تو اس وقت بی بی مریم نے کلام کیا. حالانکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ان کے فرزند نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہوں نے بہت سارے مسئلے جو ہے نا وہ ثابت کیے ہیں. مسئلہ یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق ظاہر فرماتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، جو ذات پاک مریم کو بے وقت بے فصل اور بغیر سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے. ٹھیک ہے، بیوی کو یہ لوگ بیوی کہتے ہیں. اچھا، اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امید منقطع ہو جانے کے بعد فرزند عطا کرے. بھائی خیال آپ نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے. یہ میں نے آپ کو یہاں تک دکھایا، اب اوپر تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں. یہ میرے پاس جو قرآن مجید ہے اس میں تو حاشیہ نمبر ہے 74. حضرت مریم ایک دن میں، یہ کہہ رہے ہیں نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھیں جتنا اور بچے ایک سال میں. اپنی طرف سے یہ بات لے آئے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں ایسا نہیں بیان ہوا. 75 بے فصل میوے جو جنت سے اترتے. اب یہ بھی ان کی اپنی بات ہے کہ جنت سے اترتے تھے، یہ حدیث شریف میں بیان نہیں ہوا، نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو بیان کیا. لوگ کیسی اسی جرت کرتے ہیں یہ وہی بہتر جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بے فصل میوے جو جنت سے اترتے. اور حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا نے نہیں پیا. تو یہاں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انہوں نے یہاں پر یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ بی بی مریم نے یعنی بچپن میں، یعنی بہت جب چھوٹی تھی، جھولے میں تھی یا گود میں تھی، جب پرورش ہو رہی تھی،
تو کسی کا دودھ نہیں پیا، بلکہ ان کے لیے جنت سے ان کے پاس میوے اور کھانے پینے کی اشیاء آتی تھیں، وہ کھاتی تھی. اور اسی یعنی سحر ثنی میں آپ نے کلام بھی کیا، یعنی زکریہ علیہ السلام کو بتایا بھی کہ میرے پاس جو ہے جنت سے آتی ہیں چیزیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہوں نے اس طرح کی باتیں منسوب کر دیں ادھر. حالانکہ آپ بتائیے کہ یہ باتیں کیسے ہم منسوب کر سکتے ہیں جب جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں صراحت موجود نہ ہو، اس کے بارے میں ہم کیسے اس طرح کی باتیں بیان کر سکتے ہیں، جب کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ان کے پاس میوے وغیرہ یا جو بھی پھل فروٹ ان کے پاس آتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ اتنی بڑی تھیں کہ جب وہ اس چیزوں کو سمجھتی تھی اور بولنے کے قابل تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھی، وہ یعنی چھوٹی سی جو بچی تھی بالکل، تو اس وقت یہ چیزیں آ رہی تھیں. تو اب وہ جو بھی جس طرح چاہے ثابت کرنا، تو اس پہ تو ظاہر آپ کیا کر سکتے ہیں. ظاہر کسی پر آپ پہرا تو نہیں بٹھا سکتے، کیسے بٹھا سکتے ہیں پہرا؟ ظاہر ہے اس کے پاس زبان ہے، اس کے پاس قلم ہے، اس کے پاس یعنی اتنا شعور ہے، وہ جو چاہے بیان کر دے. کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ چاہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کرے یا اس کے خلاف کر دے. اب آپ دیکھ لیجئے تھوڑا سا ضیاء القرآن والے پیر صاحب نے کیا بیان کیا ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن اولاد نہیں تھی. حضرت مریم کے شب و روز بڑے اخلاص سے محو عبادت رہنے کے باعث ان کے دل میں بھی اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی، یا آرزو بیدار ہو گئی، اور عرض کرنے لگے، اے رب، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور اولاد پیدا ہونے کا عام وقت گزر چکا ہے، لیکن تو وہ کریم اور قادر ہے جو اس مقفل حجرے میں مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے. مقفل یعنی جو لاک ہوتا ہے، جیسے تالا لگا کر بند کر دیں. تو کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کو اپنے حجرے میں چھوڑ کر جاتے تھے تو باہر سے وہ تالا لگا دیتے تھے، تو اس کو کہہ رہے نہیں، قفل تالے کو کہتے ہیں. تو کہا یعنی جو لاک شدہ یعنی روم ہے، کمرہ ہے، حجرہ ہے، اس میں مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے. تو تیرے کرم سے کیا بعید ہے اگر تو مجھے بھی نیک بخت اور پاک اولاد عطا فرما دے. یہ بات یہاں تک ہوئی، پھر باقی مزید انہوں نے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. تو اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، کہ اور یہ بھی معلوم ہوا، دیکھیں ہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مبارک مکان میں، ٹھیک ہے، مبارک وقت میں کسی اللہ کے محبوب کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے منظور فرمایا کرتا ہے. اب یہ بھی انہوں نے اپنی بات کی ہے. ابھی ہم اس پہ پھر مزید بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو دکھا دیں جو تبیان القرآن کے مفسر گزرے ہیں غلام رسول سعیدی، ان کی بھی تھوڑی سی بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے تبیان القرآن ہے اور جلد دوم ہے. یہاں یہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء، یہ وہ کیا نام ہے ان کا، غلام رسول سعیدی، وہ فرماتے ہیں بعض علماء اس آیت میں یہ نکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس جا کر دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کے یہاں اولاد ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ولی کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، اور جب نبی کے لیے بھی ولی کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں تو عام آدمیوں کا کیا ذکر ہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور اس آیت سے وہ نبی پر ولی کی فضیلت ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ فکر محض گمراہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی بات نہیں لکھی جو ہم نے اوپر بھی پڑھی ہے ان کی بات، یہ کسی کا قول نقل کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ فکر محض گمراہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، اور تب ان کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جب بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی سی یہ بات ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں زکریا علیہ السلام اسپیشلی وہاں دعا کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، اسپیشلی بی بی مریم کے پاس گئے تھے کہ چلو وہاں دعا کریں گے، وہاں دعا قبول ہوگی. آپ اس بات پر ذرا غور کیجئے تو آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ اس بات کو سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور ہوں گے کہ زکریا علیہ السلام اسپیشلی بی بی مریم کے پاس یا کہیں بھی
دعا کرنے کے لیے وہ گئے نہیں تھے، بلکہ ہوا کیا تھا کہ وہ بی بی مریم کے پاس جب گئے، وہاں تشریف لے گئے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ جایا کرتے تھے، تو آپ نے پوچھا، جب وہ پھل فروٹ دیکھے، جب وہ نعمتیں دیکھی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ مریم کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، انا لک ھذا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عطائیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ نے بھیجی ہیں، مفہوم، تو آپ نے پھر یعنی اس وقت فوراً آپ کی یعنی توجہ، آپ فوراً ادھر متوجہ ہوئے کہ وہ مالک کہ بی بی مریم کے اس پر یعنی اتنے زبردست قسم کے انعامات و اکرامات یعنی ان کو فرما رہا ہے وہ مالک، تو ظاہر ہے پھر اسی وقت، ظاہر جیسے مثال کے طور پر جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نعمتوں میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ جیسے میں اور آپ بھی کسی کے پاس جاتے ہیں اور کسی کو وہ نعمت ملتی ہے، کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ نعمت نہیں ہے تو آپ بھی تو ایک حسرت سے پھر اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، اس کی نعمت کی حفاظت فرما، اور اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، میرے بھی اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی اولاد دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت دے۔ اگر بیمار ہیں اور آپ کسی صحت مند کو دیکھتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت اور سلامتی میں اور برکت دے، لیکن اللہ مجھے بھی صحت و شفا دے کہ میں بھی چلوں پھروں، میں بھی کھاؤں پیوں۔ تو اس طرح سے تو پھر آپ یہ اسپیشلی جاتے نہیں ہیں وہاں کہ جا کر، تو بلکہ آپ زکریا علیہ السلام یہاں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بات چیت ہو رہی بی بی مریم سے، جب یہ معاملات دیکھے اور جب یہ باتیں سنی تو فوراً پھر وہاں پر وہیں اسی جگہ پر آپ نے دعا مانگی ہے۔ دعا کیسے مانگی؟ چپکے چپکے سے مانگی ہے، یہ بھی نہیں سمجھیے گا کہ اعلان کر کے چیخ چیخ کے مانگی ہے، بلکہ چپکے چپکے سے۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ خاموشی سے دعا مانگی ہے آپ نے، تو آپ نے وہاں پر خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ مالک جو یعنی آپ کی اتنی ایسی عظیم الشان سلطنت ہے، ایسی آپ کی قدرت ہے، ایسی آپ کی شاہانہ شان ہے، اللہ آپ کے نزدیک کیا مشکل بات ہے، آپ تو قادر مطلق ہیں، تو آپ ہمیں بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائیے۔ اور پھر اس کی ڈیٹیل سورہ مریم میں ہے بھی کہ اولاد انہوں نے کیوں مانگی اور کیا وجہ ہوئی، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اسپیشلی گئے تو نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں بی بی مریم کی قبر پر گئے تھے وہ بھی بات نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر دعا کی تھی یا ان کے حجرے میں دعا قبول ہوئی، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کے پاس جب نعمتیں دیکھی تو آپ نے وہیں پر آپ نے بھی دعا کی۔ اور ظاہر ہے جب انسان کسی چیز کا حاجت مند ہوتا ہے تو اس کے لیے تو وہ ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے، لیکن جب اسپیشلی کوئی ایسا موقع دیکھتا ہے اور اگر سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ولی کے پاس جا کر دعا کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے آپ نے دعاؤں کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں اور آپ نے دعاؤں کے مواقع بھی بیان فرمائے ہیں کہ کس کس وقت اور کیسے کیسے، بھی بات میری لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو ابھی بتا دیتی کہ کس کس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہے، تہجد کا وقت ہے، فرض نماز کے بعد ہے، اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر، بارش کے وقت میں ہے، مسافر کی دعا ہے، باپ کی دعا ہے بچوں کے لیے، مطلب بہت ساری چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، لیکن کہیں پر آپ نے یہ نہیں بیان کیا کہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس، ولی کے پاس یا کسی خبر کے پاس جا کر دعا مانگو۔ آپ کی تعلیمات میں سے کہیں پر بھی ہمیں یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اسی جگہ پر فوراً دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ اور آپ سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ ایک آیت میں جو آپ کی دعا ہے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا، جہاں بھی مانگا، جب بھی مانگا مجھے ملا ہے، کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی ناکام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کبھی شقی نہیں ہوا، کبھی مطلب محروم نہیں ہوا، جب بھی مانگا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جب بھی دعا کی آپ سے تو مجھے وہ دعا ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہنا بالکل یعنی عقل سے بھی بعید بات ہے کہ کیوں ایسی بات لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔